لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کہ لائق اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے جس کا کوئی ثانی نہیں جس کا کوئی مد مقابل نہیں جس کا کوئی تقابل کرنے والا نہیں جس کا کوئی شریک نہیں اور جس کا کوئی ساجی نہیں جس کا کوئی ساتھی نہیں جس کا کوئی ہم پلہ نہیں جس کا کوئی ہمسر نہیں کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر برادران اسلام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چل رہی ہے اسی کے حوالے سے آج بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صفت جو صفت ہے معاف کرنا
ہی ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اخلاقیات کا بھی کوئی وجود نہیں تھا. اخلاقیات جو کہ تباہ و برباد ہو چکی تھی اور معاملہ یہی بن چکا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو کھاتا پیتا تھا، جو پاورفل اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور جس کے پاس مال و دولت تھی، عزت و جاہ تھی، سمجھ لیں کہ وہی تھا. اور جو دوسرا تھا غریب طبقہ یا لوور طبقہ، ان کو سمجھ لیں کہ اس معاشرے کے اندر بھیڑ بکریاں جانا تھا. حتیٰ کہ اپنے عزیز رشتہ دار بھی ہوتے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا، ان کے ساتھ برا سلوک ہی ہوتا تھا. تو بھائیو، آج ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیسی اخلاقیات کو قائم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اخلاقیات کو رائج کیا اس معاشرے کے اندر. اور وہ معاشرہ جس کے اندر بد اخلاقیاں پائی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو کیسے سدھارا، کیسے سنبھالا. اور وہ معاشرہ پھر دین اسلام کی بنا پر وہی معاشرہ جو تھا، ایک دوسرے کے وہی لوگ خیر خواہ بنے اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش آنے لگے. اور پھر ان کے آپس کے رویے کیسے ہوئے، تو اسی کی طرف ہم نظر ڈالیں گے. تو بھائیو، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر، اس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، پارہ نمبر 4 کی آیت ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات کہی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. پیارے پیغمبر علیہ السلام کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت کے باعث ایسے نرم دل ہو گئے، ایسے نرم دل ہو گئے. فرمایا کہ لوگ جو بھی آپ کے پاس آتا تھا وہ وہیں پر بیٹھا رہ جاتا، اور حتیٰ کہ وہاں یہاں تک کہ اسلام قبول کرتا ہو جاتا. یعنی یہ شفقت، یہ نرم رویہ اور یہ نرم لہجہ، لب و لہجہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی معاشرہ جو تھا وہ قائم کیا. اللہ نے کیا کہا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. پیارے پیغمبر علیہ السلام کہ اگر آپ سخت دل کے ہوتے، نرم دل نہ ہوتے، آپ نرم دل نہ ہوتے، سخت دل کے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، بیٹھ گئے ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے قریب نہ آتے. اب تم نے کیا کرنا ہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دینا ہے. ان سے جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، جو لغزشیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، درگزر فرمائیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار طلب کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو تو اس کے اندر اپنے ساتھیوں سے اور اپنے جو مقتدی ہیں ان سے، اور جو آپ کے صحابہ ہیں، اصحاب ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کی تھی. تو ہم اسی بات پر روشنی ڈالیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات. تو بھائیو، قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ بھی ہے. اللہ رب العالمین پارہ نمبر 29 میں فرماتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو آخر میں اللہ نے کیا کہا، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق پر ہیں، بہترین اخلاق، کہ آپ کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہے. انک لعلی خلق عظیم، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انی بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، رب العالمین نے مجھ کو معلم بنا کر بھیجا. کس بنا پر، کہ میں اخلاقیات کو اجاگر کروں، لوگوں کے اندر اخلاقیات کو قائم کروں، لوگوں کے رویے ٹھیک ہو جائیں، ان کا آپس کا سلوک ٹھیک ہو جائے،
اور آپس کا ان کا چال چلن ٹھیک ہو جائے, آپس کا ان کا ملن برتن ٹھیک ہو جائے, ایک دوسرے کے ساتھ, بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ, اسی طرح بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ, بھائیوں کا بہنوں کے ساتھ, اور آپس میں عزیز و اقربا کا, رشتہ داروں کا, سب کے اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا, مجھ کو مبعوث کیا ہے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اخلاقیات کیسی تھی, اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام جب دعوت دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا ہے تو کیا کچھ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. سب سے پہلا جو پتھر مارنے والا تھا وہ کون تھا؟ ابو جہل, پتھر مارا. اور سب سے پہلے برا بھلا کہنے والا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نصیحت کی اور یہ بات کہی کہ یا معاشر قریش, یا معاشر قریش, اے قریش کے گروہ, قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ دو, تفلحوا, تم کامیاب ہو جاؤ گے, تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے. تم لا الہ الا اللہ پڑھو کہ اللہ ہی الہ ہے, اللہ ہی معبود ہے, رب العالمین ہی معبود ہے. تملک العرب والعجم, اللہ رب العالمین تمہیں عرب و عجم کی بادشاہ عطا کر دے گا. تو آپ وسلم جب یہ بات کہی تو آپ وسلم کا چچا کیا کہتا ہے آگے سے؟ تبلک یا محمد علی ھذا جماعتنا, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد کو ہم کو اس لیے بلایا, ہمیں اس لیے دعوت دے رہے ہیں کہ اپنا الگ الگ جو ہے گروہ قائم کرنا چاہتے ہیں, الگ اپنی جماعت بنانا چاہتے ہیں, اپنی تنظیم تیار کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا, یہ الفاظ تبلک, نعوذ باللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, یہ الفاظ اس نے بولے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی جواب نہیں دیا. اور کتنے بہودہ الفاظ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہے, لیکن اس کا جواب کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے خود دیا. قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا, وہ سورت جس کے سورت اللہب کہتے ہیں, پارہ نمبر 30 میں فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب, تبت یدا ابی لہب و تب. اے کہنے والے, اور میرے پیغمبر کو کہنے والے, تیرے ہی دونوں ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ جائے, تیرے ہی دونوں ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ جائے, تیرے ہی ستیہ ناز کیوں نہ ہو جائے. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آیا, جو اس نے کمائی تھی اس کی کمائی کسی کام نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری سورت جو تھی وہ نازل کر دی. اس کا جواب کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے خود دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. دے سکتے ہیں, آپ وسلم کے چچا تھے ابو لہب, جب اس نے یہ بات کہی کہ تبلک یا محمد علی ھذا جماعتنا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے یہ اخلاق سے گری ہوئی بات کہی, لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب نہیں دیا. رب کائنات نے خود اس کا جواب دیا, مالک کائنات نے سورت کو نازل کیا, تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. رب العالمین نے جواب دیا. تو بھائیو, بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کو بڑے کرتے ہیں. کبھی ہم نے دیکھا, کبھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو بھی اپنایا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کہتے ہیں نا اپنے لیے کہ رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو قرآن کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول کی زندگی میں ہی تمہارے لیے نمونہ ہے کہ جو رسول کی زندگی ہے, جیسے رسول نے زندگی گزاری ہے ویسے ہی تم بھی زندگی گزارو. جو آپ وسلم کے رویے تھے ویسے اپنے رویے بنا دو, جیسا آپ وسلم کا سلوک تھا ویسا سلوک بنا دو, جیسے آپ وسلم کی اخلاقیات میں ویسی اخلاقیات کو اپنا لو, اور اسی کے مطابق اپنی چال ڈال کو اسی طرح ڈالو. لیکن آج ہماری چال, ہماری ڈال, ہمارے رویے, ہماری اخلاقیات کدھر گئی؟
پھر وہ ہمارے تو دعوے جو ہے بے سود ہے. کیوں؟ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اپنایا ہی نہیں. اگر ایک بھائی غلطی کرتا ہے ہم نے کبھی معاف کیا اس کو؟ معاف کرنے کے لیے کبھی تیار ہوئے؟ اور بیٹا غلطی کرتا ہے، باپ آج کے معاشرے کے اندر بیٹے سے غلطی ہو جائے باپ معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ یا باپ غلطی کر بیٹھے ہو جاتی انسان ہے تو بیٹا معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان اخلاقیات کو قائم کیا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور اللہ رب العالمین نے آپ وسلم کو کیا کہا ہے کہ واعف عنہم، ان کو معاف کیجیے. جو آیت کریمہ میں نے اس باب نمبر 4 کی پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا تذکرہ کیا ہے کہ واعف عنہم، ان کو معاف کر دیجیے، ان سے درگزر کیجیے. آئیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے کے لیے گئے. کہاں پر؟ طائف کے اندر. طائف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے. جب دعوت دینے کے لیے گئے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ اسٹینڈوں کو لگا دیا اور گنڈوں کو لگایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے. کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے پتھر مارے. اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بددعا کیوں نہیں کر دیتے؟ ان کے لیے بددعا کیوں نہیں کر دیتے جبکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے؟ رب العالمین آپ کے تو ایسے سننے والا ہے، آپ بددعا کیوں نہیں کر دیتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی بعثت رحمتن، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا. کیونکہ نبی کی یہ اخلاقیات نہیں ہے، نبی کا یہ سلوک نہیں ہے، نبی کا یہ رویہ نہیں ہے، یہ نبی کا رویہ نہیں ہے. آج ہم بھی دعوے کرتے ہیں نبی کے ساتھ محبت کے، پیار کی، کہ ہمیں نبی کے ساتھ بڑا پیار، ہم نبی کے جو ہے سیرت کو اپنانے والے ہیں، ہم نبی کی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں. لیکن جب یہ صورتحال ہماری اخلاقیات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ نبی کے ساتھ محبت دعوے کدھر جاتے ہیں؟ ذرا اس پہ غور کیجیے، اس وقت کدھر جاتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ زید انی بعثت رحمتن، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا. ولکن بعثت لعانا، میں لعنت کرنے والا، ان کے لیے بددعا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا. کیونکہ رب نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب رب نے قرآن کے اندر کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ کو بددعا کرنے والا، ان کو غارت کرنے کی دعا کرنے والا نہیں بنا کے بیچا گیا. باقی آپ صلی اللہ نے دعا کی اللہم اہدہم فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے، ان کے پاس جو تعلیمات نہیں ہے جو تعلیمات میں لے کے آیا، ان کو نہیں پتا ہے کون تعلیمات کا، ان کو نہیں علم. آج ہمیں تو علم ہے، ہمیں تو پتا ہے. تو بھائیوں پھر ہم ان تعلیمات کو اپناتے کیوں نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ پھر وہ ہماری محبت کے دائرے کدھر جائیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اور بابا یہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں رسول کی زندگی کافی ہے، ہمیں رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے، رسول ہمارے لیے نمونہ ہے. تو رسول کی صرف تو یہ بھی تھی معاف کرنا، دوسروں سے درگزر کرنا، یہ رسول کی صفت تھی، رسول کی صفت تھی. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن وصال کا واقعہ آ رہا ہے تاریخ کے اندر. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام نے سمامہ بن وصال کو پکڑ کے لے آیا جو یمامہ کا گورنر تھا، یمامہ کا گورنر تھا، لا کر کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں روزانہ، پوچھتے ہیں یا سمامہ کیفا حالک، سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارکہ تھی،
بڑے پیار کے ساتھ، بڑے ہی اچھے اور احسن انداز کے ساتھ، بڑے ہی اچھے لب و لہجہ کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں، یا سماما کیسا حال ہے؟ سماما کیا حال ہے؟ سماما آگے سے کیا کہتا ان تو امتنا اللہ شاکر، اگر آپ مجھ پر احسان کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دیں گے، احسان کا بدلہ احسان پاؤ گے۔ وَإِن تَقْتُلْ اگر آپ مجھے قتل کر دو گے تو قتل کا بدلہ بھی ہمارے موجود ہے، وہ لے لیں گے۔ اور اس کی پیشانی پہ شکلیں پڑ جاتی ہیں، لیکن آپ سے وسلم مسکراتے اور چلے جاتے۔ پھر دوسرے دن آئے، پھر پوچھا سماما کیا ہے؟ سماما نے جو بات کل کہی تھی وہی بات دوسرے دن بھی کہی، پھر آپ وسلم مسکرائے اور چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آئے، پوچھا سماما کیا حال ہے؟ سماما نے وہی بات، یہ ماما کا گورنر تھا نا، اور جب انسان کے پاس عہدہ ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی عہدہ ہوتا ہے، گورنر کا عہدہ ہو، وزیر اعظم کا عہدہ ہو، چیف منسٹری کا عہدہ ہو، یا پی ایم ایل اے ہو، یا عام کوئی ایس سی ڈی سی ہو، ایس پی او ایس ایچ او، کوئی بھی کسی قسم کا عہدہ ہو، پھر میں تو آ جاتی ہے نا، وہ بھی میں تھی نا۔ آپ وسلم تو بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ یہ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے سماما تیرا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے سماما؟ اور جب آگے سے یہ الفاظ کہتا، کبھی بھی آپ وسلم نے اپنے پیشانی پہ شکلیں نہیں ڈالی، غصے میں نہیں آئے کہ سماما ہمارے گھر کے اندر کھڑا ہو گیا ہمیں دھمکی لگا رہے ہیں، یہ بات نہیں کہی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ الفاظ نہیں دہرائے، یہ الفاظ نہیں کہے، یہ ورڈ استعمال نہیں کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بڑے اچھے انداز کے ساتھ یہ سوال کر رہے ہیں۔ تیسرے دن بھی یہی بات، چلے گئے۔ آخرکار صحابہ کو حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ اس کو چھوڑو۔ کس کو؟ سماما۔ اب سماما جو ہے وہ سوچنے کا مجبور ہو گیا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، ساتھ باغ کے اندر چلا جاتا ہے اور سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ انسان دشمن کے نلگے کے اندر آیا اور اس کی گھر کے اندر جا کے اس کو تڑیاں لگا رہا ہوں، تڑیاں لگا رہا ہوں آگے سے، تو یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے مجھے تو چھوڑ دیا، وہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، لگتا ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اب وہ سماما وہاں سوچنے کے بعد، کافی بسیار سوچو بچار کے بعد واپس آتا ہے، کس کے بعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد نبوی کے اندر۔ آپ صلی اللہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے اور آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھا کس لیے ہے؟ فرمایا سماما ہم نے تو چھوڑ دیا تجھے، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا، تو چلا جا۔ سماما کہتا ہے کہ میں آپ کی اخلاقیات سے متاثر ہو گیا، آپ کی اخلاقیات سے متاثر ہو گیا ہوں۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ دھمکیاں لگاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا پینا بند کر دیا، نہیں، صحابہ کو کہا کہ کھانا پینا بھی ٹائم پہ دینا ہے، سارے معاملات کیے۔ اور جس طرح مہمان کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے، سلوک رکھا جاتا ہے، اسی طرح وہ رویہ اور سلوک پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رکھا ہے، جو دھمکیاں لگانے والا ہے۔ لیکن جب وہ چھوڑا ہے اور پھر واپس آیا، کہنے لگا جی آپ نے مجھے واپس جانے والا چھوڑا ہی نہیں، آپ وسلم کے رویے سے اور آپ وسلم کے اخلاقیات سے میں متاثر ہو کر واپس آ گیا، مجھے تو کلمہ پڑھائیے نا مسلمان۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ۔ اب سماما جو ہے وہاں سے جاتا ہے واپس، کہاں پر؟ یمامہ، جو اپنی ریاست تھی، ریاست کے اندر اپنی گورنری سنبھالنے کے لیے، اپنا عہدہ مقام و منصب سنبھالنے کے لیے، اپنا عہدہ سنبھالنے کے لیے۔ تو آئیے آگے پھر ادھر مکے کے اندر کاسالی پڑتی ہے، کہاں پڑتی ہے؟ مکے کے اندر۔ اور مکے والے کون ہیں؟ کون ہے مکے والے؟ آپ وسلم کے تو دیہال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دیہال ہیں، مکے والے کاسالی پڑی مکے کے اندر، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور مکے والے سوچ رہے آپ کیا کریں کہ گندم اگر مل رہی ہے تو ایک ہی ریاست ہے
اور وہ کون سی ریاست ہے؟ وہ یمامہ کی ہے، یمامہ، وہاں پر جانا پڑے گا۔ اور مکے والے ہیں کون؟ جنہوں نے آپ وسلم کے ددیحال، جنہوں نے آپ وسلم کو بھی اذیتیں دی، آپ وسلم کو بھی تکلیفیں دی، اور کیا کچھ نہیں کیا آپ وسلم کے ددیحال نے آپ وسلم کے ساتھ، آپ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، حتیٰ کے صحابہ کو شہید بھی کیا۔ اور کون سی تکلیف جو آپ وسلم کو نہیں پہنچائی گئی؟ کہاں پر؟ مکے کے اندر۔ اور آپ وسلم کو اپنے دیش سے بھی نکالا، اپنے وطن سے بھی نکالا۔ کیوں نکالا؟ اپنوں نے نکالا، اپنوں نے ہی نکالا۔ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب مکے کے اندر کاشتکاری پڑ گئی ہے، کاشتکاری پڑ گئی، کھانے پینے کے لیے اشیاء جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب جائیں تو کدھر جائیں؟ پتا کیا، پتا چلا کہ یمامہ کے اندر، یمامہ کے اندر گندم مل جائے گی، وہاں پر میسر آ جائے گی۔ اب یہاں سے لوگ جاتے ہیں، یمامہ کا رخ کرتے ہیں۔ یمامہ جب پہنچے، میں کہہ دی گورنر سائن کرے گا تو پھر یہ لیٹر جاری ہوگا، گورنر کی طرف سے وہاں سے پرمیشن ملے گی تو گندم ایشو ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ لوگ گئے اس کے پاس، مکے والے، کس کے پاس؟ سمامہ بن قصال کے، سمامہ بن قصال کے پاس رضی اللہ عنہ۔ اب رضی اللہ عنہ بن چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھ چکے۔ اب سمامہ بن قصال نے آگے سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا آپ آئے کہاں سے آئے؟ مکہ سے۔ انہوں نے یہ الفاظ کہے، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو گندم دیتا ہوں، نہیں، انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں، آپ نے اگر گندم ایشو کروانی ہے تو مدینے کے اندر چلے جائیں، پہلے مدینے کے اندر جائیں، مدینے کے اندر کس کے بعد؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ مدینے کے اندر جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، ان کو تو ہم نے نکالا تھا مکے سے، اب پرمیشن وہاں سے وہ جاری ہوگی تو گندم ایشو کریں گے، اب وہاں جائیں تو کیسے جائیں؟ معاملہ تو بڑا سخت ہے، بڑا سنگین ہے کہ ہم نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہے مکے سے، اور آپ وسلم کے ساتھیوں کو بھی نکالا ہے، صحابہ کو نکالا ہے وہاں سے، اور کون کون سی تکلیفیں ہیں جو ہم نے ان کو نہیں دی، کون کون سی اذیتیں جو ہم نے نہیں دی اس کے ساتھیوں کو، کیا کچھ نہیں کیا ہم نے ان کے ساتھ۔ اب جائیں تو کس منہ سے جائیں؟ رسول کے پاس جائیں تو کس منہ سے جائیں؟ لیکن سمامہ نے یہ شرط لگا دی، اس نے کہا جانا پڑے گا، وہاں سے پرمیشن آئے گی تو تب گندم ملے گی۔ آپ چلے گئے، کون گئے؟ مکے والے، وہی مکے والے ددیحال والے ہیں آپ وسلم کے، کس کے پاس جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جو نکالنے والے تھے۔ جا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کو ددیحال ہے۔ جی میرے ددیحال ہیں، بچے بھوکے، خواتین بھوکی، بوڑھے بھوکے، سارے بوڑھے بھوکے مر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے اوپر شکنیں نہیں ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم وہی لوگ ہو نا جنہوں نے مجھے نکالا تھا، مجھے نکالا تھا، تو میں تمہیں یہ لیٹر کو کیسے بنا کے دوں کہ تم وہاں سے جا کے گندم لے آؤ؟ یہ پرمیشن میں کیسے دے دوں؟ کیسے میں سمامہ کو کہہ دوں کہ وہ تمہیں گندم ایشو کر دے، گندم دے دے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں کہے نبی کی، کیونکہ یہ صفت ہی نہیں ہے۔ نبی کی صفت کیا ہے؟ معاف کرنے والے۔ میں ٹھیک ہے سب کچھ ہوا، مجھے مکے والوں تم نے میرے ساتھ یہ کیا، جی ہم نے کیا، میرے اوپر یہ پوجیاں رکھی، جب میں سجدے میں تھا یہ رکھی، مجھے تکلیفیں پہنچائیں، اور میرے ساتھیوں کے ساتھ تم نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کو اذیتیں دیں، تکالیف دیں، ایسا کچھ دیا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام آخر رشتے دار ہیں، آخر رشتے دار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹھی لکھی، لیٹر لکھا، اور لیٹر لکھ کے فوراً جو تھا وہ لیٹر کس کے پاس بھیجا ہے؟ یمامہ کے اندر گورنر سمامہ بن اسال کے پاس، سمامہ بن اسال کے پاس وہ لیٹر بھیجا کہ سمامہ میرے دلی حال ہے، میرے عزیز و اقربان ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، لہذا ان کو گندم ایشو کر دو، گندم جاری کر دو۔ آج اور بھائی بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بندو، بھائی بہن کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بہن بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کی یہ صفت ہے جو اللہ نے بیان کی قرآن میں، یہ کہ فاعف عنہم، ان سے درگزر کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کیا کہ نہیں کیا؟ ہائے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گندم ایشو کروائی، کہہ سکتے تھے کہ بند کر دو، وہ تو میرے دشمن ہے، ٹھیک ہے میرے رشتے دار ہیں لیکن میرے دشمن ہے، یہ کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول، لیکن نہیں کہا، فرمایا میرے دلی حال ہے، میرے رشتے دار ہیں، جو گندم ایشو کرو، جاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھیجا، اور وہ لیٹر سمامہ بن اسال کے پاس پہنچا، اور اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ لیٹر دیکھتے ہی فوری طور پر گندم کو جاری کرنے کا آرڈر دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پرمیشن آ گئی، آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، فوراً گندم جو ہے جاری کر دیا۔ یہ رہا معاملہ۔ اور جس دن مکہ فتح ہوا تھا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوج تھی کہ نہیں تھی؟ کتنے لوگ تھے؟ 18,000 طاقت بھی اللہ نے دی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، اللہ نے مجھے طاقت بھی بخشی ہے، سب کچھ میرے رب نے مجھ کو دیا ہوا ہے، عطا کیا ہے، بدلہ بھی لے سکتا ہوں، لیکن میں بدلہ لینا ہی نہیں چاہتا۔ عام معافی کا اعلان کیا کہ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، لیکن یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، تو آج میری صفت بھی وہی ہے کہ میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں، سارے کے سارے مکہ والوں کو معاف کر دیا۔ اور یہ اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ جو رب نے قرآن کے اندر کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ پیغمبر آپ اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ نرم دلی کا پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ جو لوگ آپ کے پاس آ گئے وہ آپ کے ہو کے رہ گئے، وہ مسلمان ہی ہو کے گئے ہیں، کوئی بھی اسی طرح جو ہے کفر کے اندر واپس نہیں گیا۔ اور پھر انہی مکی والوں نے بڑے بڑے سرداران ابو سفیان جیسے جو اسے منہ چھپاتے پھر رہے تھے، لیکن آپ سب نے سب کو معاف کر دیا، جاؤ سب کو معاف کیا، کسی کو عام معافی کا اعلان کر دیا، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں بدلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب نے کیا کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ فرمایا کہ یہ اسی چیز کا رزلٹ ہے، اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفت جو اللہ نے پیدا کی ہے معافی والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے درگزر کرنے والے ہیں، تو اس کی بنا پر لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہو گئے۔ آئیے ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حمار بن اسود کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ حمار بن اسود وہ شخص ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہی ہے، جو سواری کے اوپر سوار تھی، اس ظالم نے کیا کیا تھا، اس وقت انہیں ظلم کیا، سواری کو گرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے نیزہ مارا، اور وہ نیزہ جو تھا کہاں لگا؟ پیٹ کے اندر۔ اس وقت وہ امید سے تھی، حمل بھی ظاہر ہو گیا، اور
اتنی تکلیف ہوئی، اتنی شدت کی تکلیف، اور وہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر پائیں اور اللہ کے سپرد ہو گئے، اللہ کے پاس چلی گئی۔ لیکن یہ حباب بن اسود جب یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کیا۔ اور اس سے بڑا بھی جرم کسی کا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا جرم بھی کسی کا ہو سکتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ جہاں پر بھی حباب بن اسود کو دیکھو اس کو قتل کر دو۔ صحابہ کو کہا کہ جہاں پر حباب بن اسود کو دیکھو اس کو قتل کر دو، وہ چاہے وہ بندہ جو ہے خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا ہی کیوں نہ، اس کو قتل کر دو، اس نے جتنی مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک آرڈر جاری کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب اس نے کلمہ پڑھا اور صاحب آپ وسلم نے کہا کہ حباب جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، کیوں؟ جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے اپنی بیٹی کا۔ اور بھائیو ایسا بڑا جرم بھی کسی کا ہو سکتا ہے، آج ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ جو ہے بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اخلاقیات ہیں ہماری، یہ ہمارے نبی کے ساتھ محبت کے دعوے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو ایسے ہے، اور بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم نبی کی سیرت کو اپنائیں گے تو پھر ہی ہم وہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ جب ہم سیرت کو ہی نہیں اپناتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو ہی نہیں اپناتے، ان صفات کو ہی نہیں اپناتے، وہ ہمارا دعویٰ جو ہے وہ کھوکھلا ہے، ہمارا وہ دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رضائی بہن کے ساتھ، جو رضائی بہن آئی تھی شیما، اس کو کتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، اور رکھنے کے بعد جاتے ہوئے اس کو مال مچا دیا، اس کی خدمت کی، اور پھر حاتم بن طائی حاتم طائی کی بیٹی صفا بنت حاتم وہ بھی آئی، اس کو بھی لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنے پاس رکھا، جو کافر کی بیٹی تھی، مسلمان کی نہیں کافر کی، اس کو بھی تحفظ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب گئی ہے مسلمان ہو کے گئی ہے اور تحفظ کے ساتھ اس کو بیچا ہے، یہ نبی کی اخلاقیات ہیں۔ آج کا نوجوان جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتا ہے، مسلم کہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو بڑا مسلم ہوں، آج معاشرے کے اندر بہن کی بیٹی کی عزت نہ رہنے دیتا، کیا کچھ کرتا ہے فیس بک کے اوپر، کیا کچھ کرتا ہے یوٹیوب کے اوپر، اور کیا کچھ کرتا ہے ایسے معاملات جو گلیاں چراہوں کے اندر کھڑے ہو کر کے۔ تو ایسے میں شرم نہیں آتی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاقیات تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاقیات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں؟ ایسے رویے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسا سلوک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم تو مومن ہیں، ہم تو مومن ہیں، اللہ کے رسول نے تو ان کو بھی مال و متا دیا ہے، ان کی بھی خدمت کی ہے، لیکن ہم اپنی سگی بہنوں کے ساتھ ایسی ملاوی رکھ لیتے ہیں، ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اخلاقیات ہے، ذرا سوچئے تو صحیح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کیسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کیسے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا؟ واقعات تو بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان بات کا اکتفا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت پیار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا رویہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سلوک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت جو صفت معاف کرنا ہے، معاف کرنے والی صفت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اپنانے کی اور اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ ہمیں ہمارے اندر وہ صفت پیدا فرما دے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔